ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن ابني هذا لعل الله أن يصلح بها بين الفئتين عظيمتين من المسلمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عبدالستان رضي الله मुहर्रमुल हराम का ये महीना है। मुसलमानों का सन्ने हिजरी इसी माह मुबारक से शुरू होता है। आप लोगों को तो सिर्फ इस इसलिए पता है कि अगर कोई सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस महीने में शहादत हुई
مسلمانوں سے پہلے جو اور قومیں تھی یوم عاشورہ کو وہ لوگ بھی مناتے تھے. علماء کرام نے اس کی تفصیل لکھتے ہوئے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جس دن توبہ قبول ہوئی وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی. موسیٰ علیہ السلام کو جب دریائے نیل میں رستہ بنا کر دیا اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سکھا میں اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی اور حفاظت فرمائی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے جب تختہ تار کو چڑھایا تو اللہ پاک کا فرشتہ انہیں آسمان سے لے گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اور جس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اور سب سے بڑی عام بات یہ ہے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت جس دن قائم ہوگی تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ ہوگی. اس اعتبار سے یہ مہینہ عام ہے. یہود 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی رکھتا ہوں اور آئندہ سال اگر میں حیات رہا تو 2 روزے رکھوں گا 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کو ملا ہے تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو جائے. مسلمانوں کی تاریخ میں ایک کیا ترین باب ہے یہ اس واقعے کا. اس کی حقیقت جو ہے وہ تو ہے لیکن اب تالا نگاری اس قدر ہوئی کہ لوگ اس قدر غلو میں آئے. 2 قسم کے طبقے پیدا ہوئے. بعض وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی قرار دیا اور حکومت کا متلاشی اور لالچی قرار دیا. اہل سنت کی نظروں میں وہ بھی صحیح نہیں. اور بعض وہ ہیں جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کر کے باقی صحابہ کرام کو سب ستم کیا یا گالیاں دی. اہل سنت کا یہ بھی مسئلہ نہیں اور وہ اسے بھی قدر پسند نہیں کرتے. فرمایا خیر عموری اور آخرہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت جنجال کرتے کی ہے. افراط و تفریق سے بچتی ہے وہ فضاحت میں نہیں جاتی اور وہ تنقید اور کٹوتری کی طرف بھی نہیں جاتی. مہاراج مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے کیونکہ نوازہ رسول جدھر بولتا ہے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں. اور مقام شہادت خود قرآن مجید بیان کرتا ہے اتنا اونچا ہے کہ خداوند عالم یوں فرماتے جو میری راہ میں شہید ہوا اب تمہارے منہ تمہاری زبان اس قابل نہیں رہی کہ تم انہیں مردہ کہو. ان کو میں نے بڑا اونچا مقام دے دیا. اس سے پہلے 2 ہی سکتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی. 4 قسم کے گروہ ہیں. انبیاء کرام کا گروہ صدیقین کی جماعت والشہداء والصالحین شہداء کی جماعت ہے نیکوکار لوگوں کی جماعت ہے. وَأَحْسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو بہترین ساتھی بناتا ہوں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا اللہ پاک کی طرف سے یہ فضل تقسیم ہوتا ہے خود بخود کسی کو نہیں ملا کرتا. صحابہ کرام کا زمانہ جو گزرتا چلا گیا پتی اپنے پاؤں پھیلاتی چلی گئی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور شہادت مسلمانوں کے لیے سبب ثابت ہوا. حسنین کریمین نے خود وہاں بشر واضح کی طرح فرمائی. ظالموں نے پیچھے سے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ترتیب سے شہید کر دیا. اس کے بعد معاملہ بڑھتا چلا گیا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا.
اس کے بعد معاملہ اور بڑھتا چلا گیا. وقت کی مصلحتوں کی پیش نظر سیدنا میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں خلافت کا وارث یزید کو بنا دیا. اور یزید نے مدینہ منورہ میں اطلاع بھیج دی عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی سے میرے لیے بیعت لے لو. ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان حضرات کا کیا مقام ہے. جس وقت میں یہ دونوں جگر پیدا ہوئے، دونوں ماں پارے پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے نوازوں کے منہ پہ پانی پڑ پڑ کر دم کر کر کے چھڑکا. آپ نے دم بھی فرمایا اور ان کے لب اپنے لبوں میں لے کر انہیں بار بار پیار فرمایا. صبح سے لے کر شام تک کھلاتے تھے. کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں جو حسنین کریمین کے سوا امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرتا ہو. علماء کرام نے لکھا ہے مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں. سیدنا حسین آ کر پشت پہ سوار ہو گئے. آپ نے سجدہ کو لمبا کر دیا، خدا کی حمد و ثنا کو لمبی کر دی، پر سر نہ اٹھایا. مبادا حسین گر جائے اور چوٹ کیوں نہ لگ جائے. اور ارشاد فرمایا جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن دور سے آ رہے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں. ارے مسلمانوں کو حکم ہے خطبے میں بات نہ کرو، خطبے کے دوران میں جب خطبہ شروع ہو جائے نماز نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت نہ کرو، کسی کو خود کرتے ہوئے روکنا ٹوکنا بھی منع. لیکن حضرت حسن کو جب حضور نے آ کر دیکھا منبر کے نیچے تشریف لے آئے اور گرتے پڑتے حسن کو اٹھا کر سینے سے لگا کر فرمایا لوگوں اور لوگوں یہ میرا بچہ، یہ میرا بیٹا دو بڑی جماعتوں کے درمیان میں صلح کرانے کا ذریعہ بنے گا. فرمایا سیدنا شباب اہل جنت الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا یہ دونوں بہشت میں جنت کے سردار ہوں گے. صحابہ کرام سے یہاں بھی ان کا بڑا مقام سمجھا جاتا تھا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے. مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. تمام صحابہ کرام کو بدری صحابہ موجود ہے، احد کے شریک ہونے والے صحابہ موجود ہیں، سب کو 500 مل رہے ہیں. آئی حسنین کریمین کی باری. فاروق اعظم نے فرمایا ان دونوں کو 5,000 5,000 دے دو. عبداللہ بن عمر بول اٹھے امیر المومنین میں قدری ہوں، میں ہر جنگ میں شریک ہوا ہوں اور میں ہر جہاد میں شریک ہوتا ہوں. مجھے 500 اور علی کے بیٹوں کو فاطمہ کے بیٹوں کو 5,000 کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا خبردار کوئی تیرے دل میں ان کی برابری کا کبھی جان نہ آ جائے، کبھی دماغ میں تفکر نہ دکھانا. ارے تم نے پیسوں کو تو دیکھ لیا، تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیرا آقا کون ہے اور ان کا آقا کون ہے؟ اور تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیری اماں کون ہے، ان کی اماں کون ہے؟ تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا ان کا نانا کون ہے اور تیرا نانا کون ہے؟ ان کی نانی مائی خدیجہ، تیری نانی اور ہے. ارے ان کا نانا محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا نانا کوئی اور ہے. تیرے دماغ میں برابری کا دھیان کیسے آ گیا؟ یمن کے ملک سے جوڑے آ گئے. صحابہ کرام نے فاروق اعظم نے تقسیم فرما دی ہے. اعلیٰ قسم کے 2 جوڑے سنبھالے رہتے ہیں. ہر صحابی سوچتا ہے شاید فلانے جوان کو دیں گے، فلانے جوان کو دیں گے. لیکن جب سارے لوگ لے چکے کہ ساتھ فرمایا کدھر پہنچا ہے رسول کہاں ہے، فاطمہ کے لگتے جگر کہاں ہے، بلاؤ. یہ جوڑے میں نے اسپیشل طور پر ان دونوں کے لیے منگوائے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑا مقام ہے، صحابہ کرام کے یہاں بھی بڑا مقام ہے. آئی ہے باری اجازت کی، مدینہ منورہ میں آڈر آ گیا ان دونوں سے بیعت لے لو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے ہی شہید کر دیا گیا. حضرت حسن کا آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے. حضرت حسین نے پوچھا بتاؤ بھائی یہ زہر دینے والا کون ہے؟ فرمانے لگے اگر بتاؤ تب بھی نقصان ہے، نہ بتاؤ تب بھی نقصان ہے. ارے بتاؤ تو اپنا گھر بدنام ہے اور اگر نہ بتاؤ تو تیری جان بھی خطرے میں ہے. خود گھر والے نے زہر دیا
بادشاہ کے کہنے پر تو حسن کو زہر دے دے، میں تجھے اپنی بیگم بنا لوں گا۔ ارے کس کا نام تو لالچ کا، یہ تو سما کا، کبھی نہ سوچا کہ ہم کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور کسی جان سے مار رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے، مکہ معظمہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے، تمام سال بچہ بھی ساتھ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دوڑے دوڑے تشریف لائے اور فرمانے لگے اے اطمینان اور میرے چچا سے کہتے ہیں نہ جا، اس حالت میں لوگوں کی طرف نہ جا، عراقی لوگوں نے تمہارے ابا سے وفا نہ کی، تمہارے بھائی سے وفا نہ کی، تم اس حالت میں وہاں جا کر لوگ دیکھا۔ فرمانے لگے مجھے انہوں نے فرمایا میرے پاس ان کے 3 خطوط موجود ہے، ارادہ پر واقعی چلے گئے۔ مکہ معظمہ میں آ کر کے بھی صحابہ کرام نے بڑا منع فرمایا، فرمانے لگے میں آزم دل جزم کر چکا ہوں، میرا ارادہ پکا ہو چکا ہے، اب اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اور اگر یہ منظور ہے کہ 12 بچوں کے سامنے شہید کیا جاؤں تو میں انہیں بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل پر منزل تشریف لے جانے لگے، اور آپ نے اپنے سے پہلے مسلم ابن عقیل کو کوفے سے حالات جانچنے کے لیے بھیج دیا۔ مسلم ابن عقیل نے کوفے میں جا کر اعلان کر دیا لوگوں جنہوں نے حسین کے ہاتھ سے قید کرنی ہو میرے ہاتھ سے قید کر لے۔ لوگ اتنے اکٹھے ہوئے کہ لوگوں میں کئی ہزاروں کی تعداد میں قید کرنے والے شامل ہو گئے، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے اپنے محل سے اعلان کر دیا جو ان سے ہٹ جائے گا اس کو اتنا روپیہ ملے گا، جو حسین کی بیعت توڑ دے گا ہم اس کو اتنا بڑا عہدہ دیں گے، اسے سونا چاندی دیں گے، اسے جائیداد دیں گے، روپیہ پیسہ اللہ بہت ملے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ لوگ ٹوٹتے چلے گئے، لالچ سے مارے، سماجت سے مارے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن لوگ توڑتے چلے گئے۔ حالات یہاں تک مورخین نے لکھا ہے، مولانا ابوالقلام آزاد مرحوم فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد 40,000 کی تھی، عصر کی نماز میں 18,000 کی تھی، مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو 500 تھے، شام تیرا تو ایک بھی نہیں۔ سونے چاندی کو بٹورنے والے، جائیداد کو اپنانے والے، ہر طرح سے اپنا پیٹ بھرنے والے، نواز رسول سے طے کرنے کے بعد اپنا ہاتھ پھینک رہے۔ حالت یہ ہے کہ اب کوفے شہر میں مسلم ابن عقیل کا واپس کوئی نہیں بنتا، تمام لوگ الگ الگ جو مل رہا ہے۔ ہجری سے مسلمان کا ایمان کیسے میں دکھنا شروع ہوا آج تک دکھ رہا ہے۔ آج ہمارے ایمان کی قیمت پیسہ ہے، ہمارے قرآن کی قیمت پیسہ ہے، ہماری عزت اور آبرو کی قیمت پیسہ ہے۔ اسلام پھیلا تو اکیلے، ادھر عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کرایا جو میرے حوالے مسلم ابن عقیل کو کرے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اللہ اللہ، اور دیکھی نبی کے کھانے کا دم سماتا ہوا چراغ، انعام اور اکرام کے لالچ میں لوگ مسلم ابن عقیل کو تلاش کر رہے ہیں، میں پکڑ کے لے جاؤں مجھے لالچ ملے گا۔ مسلم ابن عقیل پردیسی مسافر ایک تنگ گلیلے پر احسان کرے ہیں، خالی دل ہوا مائی کی نظر پڑ گئی، کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہیں، آپ ہیں کون؟ مسلم ابن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے مائی آج تو کوئی بھی نہیں، میں پردیسی مسافر ہوں، غریب اختیار ہوں، نام میرا مسلم ابن عقیل ہے، حسین کا تیرا بھائی ہوں، انہوں نے مجھے یہاں سے بھیجا تھا، لوگوں نے اتنی کثرت سے بیعت کی کہ آج شام سارے بے وفا ہو گئے، میرے قتل کے چلتا ہے، اللہ غنی ایمان کی دولت ملے تھے عورت کو مل جائے، کہنے لگے میرے گھر کو زینت بخشو، میرے گھر کو رونق بخشو، جب تک میرے دم میں دم میں مر جاؤں گی پر آپ کو دشمن کے حوالے ہرگز نہ کروں گی۔ مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا لیا، تلاش سے تلاش ہو رہی ہے،
کلمہ پڑھنے والے تلاش کرتے پھرتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے تلاش کر رہے ہیں، نبی کے خاندان کے ایک فرد کو پکڑ کے کہیں گے وقت کا بعد کا انعام دے گا. اس وقت سے دولت بٹور رہے کیا ہے کیا آخرکار چراغ لگانے والوں نے چراغ لگا دیا آندھی دن کے مکان میں، چاروں طرف سے مکان کا گھیرا ڈال لیا گیا. خاندان نبوت شجاعت بہادری کا پیکر فرمانے لگے حامی میری تلوار دے دو، میں مردانوں کا مقابلہ کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں، اور اپنی طرح گھر میں بیٹھ کے مرنا میرے لیے اچھی موت نہیں. تلوار لے سے باہر نکلنے لگے. حامی دنوں باہر آئی اور آتے لوگوں سے کہنے لگی ہٹو میرے دروازے سے دور ہو جاؤ. وہ کہنے لگے مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو. کہنے لگے جب تک میں میرے دم میں جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں مسلم ابن عقیل کو بالکل تمہارے حوالے نہیں کر سکتی. اس ظالم نے تلوار ماری، حامی بن عروہ کو شہید کر دیا. مسلم ابن عقیل بار تشریف لائے اور مقابلہ کرتے رہے، زخموں سے نڈال ہو گئے، چور چور ہو گئے، ایک دیوار سے سہارا لگا کر کے بیٹھ گئے. ایک کمینہ آ کے پڑا اور اس نے مسلم ابن عقیل کے لبوں پہ تلوار، اور اس کے بعد بھی سزا دی میری پناہ میں آ جائے میں حفاظت کروں گا. اور مسلمان جب تو دغا کرنے میں آئے تو کافروں کو بھی شرمندہ ہے. مسلم ابن عقیل کو دغا کے ساتھ بنا دی اور عبید اللہ بن زیاد سے جا کر حوالے کر دیا. انعام مانا، لالچ پورا کیا. آج کیا ہے وہی کس سے برابر کر رہے ہیں. دنیا میں ہمیشہ تاغوتی طاقتیں بھی رہیں گی، حق پرست بھی رہیں گے، وہ مار کھاتے رہیں گے، وہ کھلاتے چلے جائیں گے، وہ دولت بٹوریں گے تو اپنا ایمان بچاتے چلے جائیں گے. حضرت حسین کو پتہ چل گیا راستے میں کہ مسلم ابن عقیل کو نہایت بے دردی سے شہید کر کے اور باہر پھینک دیا گیا. اور آپ چاہتے تھے کہ واپس ہو جاؤں، لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم جب تک انتقام نہ لیں ہم واپس نہیں جائیں. کچھ آگے بڑھے، ان کے یزید نے قطار فوج کے ساتھ آ کر کے سیدنا حسین کا محاصرہ کر لیا. نماز کا وقت آیا، حضرت حسین نے فرمایا تم الگ نماز پڑھو گے یا میری بات. لوگ کہنے لگے کہاں ہمارا مقدس کی فاطمہ تو سارا کا نور نظر امام ہو، ہم نماز پڑھے. ہم نے دی 1000 یزیدی فوج نے امام حسین سے پیچھے نماز پڑھی اور کہا تم سے اس وقت امام کوئی نہیں. نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں، تلواریں بھی سنبھال رہے ہیں، چاروں طرف سے گھیر گھاڑ کر لے آئے میدان میں. ادھر بیت اللہ کے زیاد نے خبر دے دی ایسی جگہ لوگوں کو کرنے دینا جہاں پانی کا آرام ہو. کون کہہ رہا ہے؟ جو حسین کے نانا تھے، قیامت میں حوض کوثر کے پانی کا متمنی ہے، وہ حسین کا پانی بن کر رہا ہے. وہ حکمت الدارات کے قبیلے علی مرتضیٰ کی اولاد اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کا پانی بن کر مؤرخین نے، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بھی اور اوروں نے بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ سیدنا حسین نے 4-5 خطبے ارشاد فرمائے. عمر بن سعد سامنے کئی ہزار فوج لے کر اور آ گئے، سب کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں یہ بتاؤ ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے تو نہیں دیکھا. ساروں نے اقرار کر لیا. اور لوگوں تو نے مجھے کبھی نماز ترک کرتے تو نہیں دیکھا.
سب نے اقرار کیا اور تم نے کبھی مجھے کسی خیر کا مال کھاتے تو نہیں دیکھا. سب نے اقرار کیا. فرمایا تم نے کبھی سنا بھی نہ ہوگا کہ میں نے زنا کیا. سب نے اقرار کیا. اور لوگوں تم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے سوا کوئی نبی کا براہ راست نواسا موجود نہیں. تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے ہم نے کھایا کبھی نہیں. تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں فرمایا سید اور شباب الجنت الحسن والحسین. اور لوگوں اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے مجھ سے عداوت ہے تو میرے نانا کی قرابت کا خیال کرو اور میری ماں کی حرمت کا خیال کرو. تم مجھ سے تعارف کیوں کرنا چاہتے ہو؟ نہیں بات بنتی. کوئی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. فرمایا اے طہیر لاؤ وہ تھیلے خط نکال کر ڈھیر لگا دیا. تم سب نے ہمیں خطوط لکھ لکھ کر کے بلوایا. تمہارے خاطر میرے بات آئے کہ ہم آپ سے دشمن نہیں ہے آپ کو تلاش کر رہے. آپ آ کر ہمارے قیادت فرمائے. ہمارا کوئی رہنما نہیں اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. تمہارے یہاں حکمران ظالم ہے وہ جابر ہے وہ حدود اللہ کو توڑتا ہے. خداوند عالم کی مقدس کا حدود کی پرواہ نہیں کرتا. اس لیے تمہارے بلانے پر میں حاضر ہو گیا ہوں. اب اگر تم نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں یا کسی سرحد پہ جا کر کے کفار کے ساتھ جہاد شروع کر دیتا ہوں یا پھر تم مجھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کو ملا دو. ہم آپس میں گفتگو کر لیں گے. لیکن یہ ظالم لوگ جانتے تھے اگر حسین ابن علی فاطمہ الزہرا کا بیٹا اور یزید بن معاویہ آپس میں مل جاتے تو ہماری ہڈیاں گرم نہیں ہوگی. آج جس طرف نہ لگے بالکل نہیں لگنے دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ قبیلے خاندان کے افراد پیاس سے نڈال ہو رہے. 20 آدمیوں کا دستہ پانی لینے کے لیے بھیج دیا. بڑی مشکل سے تیروں کی بارش میں مچھر بھر کے لائے. اندازہ لگاؤ آج پانی کس کو لے جانے دیتے ہیں. فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب پیاسی ہے. فاطمہ بنت فاطمہ پیاسی ہے. آج علی ابن آج حضرت حسین کی اولاد پیاسی ہے. آج حضرت حسن کی اولاد پیاسی ہے. اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے بڑے خوش ہو کر کے پانی روک رہے ہیں. اب تو وہ بات بھی نہیں رہی کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ جو مسلمانوں نے روک کیسے دیا ہوگا. مسلمان کبھی پانی کے لیے روکتا ہے یا مسلمان کبھی کسی کا ظلم کرتا ہے؟ تو میں نے قریب کے دنوں میں دیکھا کہ مسلمان نے مسلمان کو کس طرح سے مارا اور مسلمان کہلانے والے مسلمانوں کے کتنے جان کے مال کے آبرو کے عزت کے کیوں؟ اس لیے کہ لوگ روپے پیسے کے بنا لوگ جائیداد سے بھوکے لوگ روپے پیسے کے بھوکے دولت کے بھوکے گلے اور کپڑے کے بھوکے عورتوں کے بھوکے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار سمجھایا یکے ساتھ تیسرے سمجھایا لیکن کوئی بات کارگر نہ ہوئی. ادھر تمہارا کا کام ہونے والا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹوٹنے والوں اگر میرے ساتھ کچھ اور سلوک نہیں کرنا چاہتے تو مجھے کم سے کم دعا اور استغفار کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے درود شریف کے لیے آخری رات مجھے مہلت دے دو. حسین مہلت مانگ رہے آخری رات کی عبادت کے لیے. سناتے کی مہلت دی گئی. چاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے. میرا ڈالا کچھ کھانا دیں کچھ پی نہ دیں ان کے کوئی چیز ہاتھ نہ لگ جائے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت پھر نصیحت فرمائی تم ایسا ہرگز نہ کرو مارے جاؤ گے. میرے خون کا بدلہ تم سے لیا جائے گا. تم بہت بری طرح سے تباہ ہو جاؤ گے. آسمان تم سے ٹوٹ پڑے گا. خیر الہی آئے گا. تم مجھے قتل کر کے اپنے آپ کو کبھی ذلت سے نہیں بچا سکو گے. لیکن وہ نشہ کیسے لوگوں کو ادھر ادھر ہونے دے دیتا.
مار کا گرم ہو گیا. ارے دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح سے رستے حسین میں سے نوجوان نکلے. مبارکت شروع ہوئی. ایک کی لڑائی میں حسین کے ساتھیوں نے کتنی ظالموں کو قتل کر دیا. ادھر عمر بن سعد بولا, ادھر دیش بولنے لگا اور کہنے لگا ارے یہ تو تم حملہ کر دو, سچائی کیا ہے, پتھر مارے تو سب بھی مر جائیں گے. چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے, تلواریں اٹھا کر لے کر کے حسین کے خاندان پر سب سے افراد کے دل پڑے. دیکھتے ہی دیکھتے میدان لہولہان ہو گیا. حاتم ابن حسن رضی اللہ تعالی اور میدان میں آئے اور ظالموں سے لڑتے لڑتے دور ہو کر زخموں سے شہید ہو گئے. حضرت حسین نے اٹھایا اور پیشانی پہ کوسا دیا, اور میرے یتیم بھتیجے تجھے شہادت مبارک ہو. معصوم بچے کو گود میں لے کر سیدنا حسین آئے اور لوگوں کے سامنے رکھ کر فرمانے لگا, لوگوں تمہیں مجھ سے عداوت ہوگی, مجھ سے دشمنی ہوگی, میری ساتھ تمہارا حسد بغض ہوگا, اس معصوم سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ ارے وہ اس کے لیے پانی چاہیے, زبان سالوں سے چپک گئی. دشمن کی طرف سے تیر آیا, بچے کے حلق سے پار گزر گیا, خون کی چلو بھری آسمان کی طرف پھینک دی اور الہی فرمانے لگے, الہی دیکھ میرا آج فاطمہ الزہرا کا گھرانہ کتنا مجبور ہے. اور سامنے سے رونے کی آواز آنے لگی. فرمایا چپ کر جاؤ, استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. مدد پکڑو نماز کے ساتھ, نماز میں پاری شریک ہو جاؤ, نماز میں مشغول ہو جاؤ, تلاوت میں مشغول ہو جاؤ. ایک مانگنے والی اسی موقع پر فقیر نے کہنے کے دروازے پہ آ گئی. اندر سے آواز آئی, ساری عمر کیا کرتے تھے, کھلایا کرتے تھے, پہنایا کرتے تھے, آج تو تیسرا دن پانی کو طرف سے چلا گیا. جن کا مقدر اچھا وہ اس وقت بھی کامیاب نکلے. محبوب نے طلب تک بیٹا ان کے ساتھ ہے, ساتھ ماں بیٹا دونوں چل رہے ہیں. مولوی کہتا ہے کہ شور کی آواز آئی, اماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے آؤ کیا بات ہے. اماں ٹھہر گئی, بیٹا دیکھنے کے لیے گیا, واپس آ کر کے کہنے لگا امی جان لشکر حسین پہ کوفے کے ظالموں نے حملہ کر دیا اور وہ ان کو بے دردی سے شہید کر رہے ہیں. فرمانے لگی امی کہنے لگی, اور میرے بیٹے میں نے تجھے حلال کا جانا اور میں نے تمہیں بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا. ارے فاطمہ کے بیٹوں پہ ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے بتانے کیوں چلا؟ ان کے درد میں ان شریک ہو کر ان کے ساتھ تو چوڑا شہید ہو گیا. امی جان صرف بتانے آیا ہوں, میری اماں انتظار نہ کرتی رہے, میرا واپسی کا پکا ارادہ ہے. ہاں بیٹا تو بھی چلا جا. بیٹا آزادی دوڑ رہا ہے, اماں پیچھے پیچھے آپ کی کام آتی ہے. میدان کے قریب پہنچی اور بیٹا جنگ میں شریک ہو گیا. ادھر ماں نے جھولی پہنا دی, الہی میرے بیٹے کی قربانی کو بھی قبول فرما. حسین میں مل کر کے ساتھ دیا, ظالموں سے مقابلہ کیا. ادھر ماں نے ڈولی چلا رکھی ہے دعا کے لیے, ادھر بیٹے کا سر قلم کر کے اس ظالم نے ماں کی طرف پھینک دیا جو دیکھ رہا تھا. سر یوں ڈولی میں آ کے پڑا تو ماں نے روئی نہیں, دھوئی نہیں, جگہ پڑا نہیں کری. ماں نے اپنے بیٹے کے منہ کو نہیں چوما, چاٹا نہیں, کوسا نہیں کیا, بلکہ ڈولی میں سے سر اٹھا کر میدان کی طرف پھینکتی ہوئی کہنے لگی, خدا کی راہ میں دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک ایک فرد, علی اکبر, علی اصغر, حضرت عباس, قاسم ابن حسن اور 72 تن شہید ہو گئے. اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے. آپ نے فرمایا, لوگوں مجھے نماز سوپر میں دے کر لینے دو.
مگر لوگوں نے نماز کی اجازت نہ دی. سیدنا حسین کا دل دکھا, سیدنا حسین کا خاندان کا چراغ گل کر دیا. اللہ کے بندے نے فاطمہ الزہرا کے لفظ ذکر نے اسی وقت دعا کر دی, الہی جو مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے انہیں ساری عمر میں کبھی بھی جماعت کی نماز نصیب نہ ہو. قاتل حسین کی یہ پہچان ہے کہ انہیں جماعت کی نماز نصیب نہیں. سیدنا حسین نے دعا کر دی, الہی مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتے, میں تیرے نبی سے قرآن میں نے سیکھا, میں حافظ قرآن ہوں. الہ العالمین جو میرے قاتل ہو ان کے امثیلے سے قرآن کی لعنت نکال لے. آج قاتل حسین کی یہ پہچان ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید پورا کبھی یاد نہیں ہو سکتا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مجھے مہلت دو یا نہ دو پر میں اپنے رب کی حضور میں زندہ رہ ضرور ہوں گا. انہوں نے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے آگے بڑھ کر کے تیمم فرمانا شروع کر دیا. ایک ظالم آگے بڑھا, اس نے ہاتھ میں نیزہ مارا اور دوسرے نے کندھے پہ تلوار مار دی. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھو گویا خون سے وضو فرما رہے ہیں اور سربا سجود ہو گئے اللہ پاک کے حضور میں. اور سجدہ کس طریقے سے فرماتے اٹھا سجدے سے کچھ ایسی محویت ہوئی ساری, اٹھا نہ سجدے سے کچھ ایسی محویت ہوئی ساری, صحیح کہنا تو نیند آ گئی آغوش خنجر میں. ایسا سجدہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے سر جھکا دیا. سر کا سجود ایسے ہوئے کہ سر کر اٹھایا ہی نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے میں رکھ دیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا جو میرے مذہب سے ہوگا, جو میرے طریقے سے ہوگا, جو میرے اوپر ایمان رکھتا ہوگا, جو مجھے ایمان مانتا ہوگا, جو میرا اہل بیت کا محب ہوگا, جو ہماری محبت کرتا ہوگا, میں تمہیں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے سر سجدے میں دیا. ارے مرتے دم تک ایک بھی نماز قضا نہ کرنا, سر سجدے میں رکھا. آگے بڑھا, سیدنا حسین کا سر قلم کر لیا اور کہنے لگا آؤ میرے اونٹ کو سونے چاندی سے رات کو میں نے فاطمہ الزہرا کے بیٹے کا سر الگ کیا ہے اور بات پہ سر لگا کر کے زمین کی کتاب جلوس بنا کر کے لے کے چلے. آخری وقت میں ایک بدماش نے یہ حرکت کی, خیمے کی طرف دوڑنے لگے. چنانچہ حضرت حسین کی نظر پڑ گئی. ارے آبرو کا مفہوم تو دیکھو, عزت کا تقدس تو دیکھو. فرمانے لگے اور ظالمو کن کی طرف چلے ہو, تم نبی کی بیٹیوں کی طرف ہاتھ اٹھانے چلے ہو. ارے ابھی تو ساتھ آ جا رہے ہیں, ابھی میں زندہ ہوں, تم فاطمہ کی بیٹیوں کی طرف نظریں نہ اٹھاؤ, خیمے کی طرف آگے نہ بڑھو. ارے میری عزت کو نہ تکو, خدا کی قسم میرے نانوں نے سارے جان کی آبرو کی حفاظت فرمائی. دل کی طرف آگے بڑھ رہے, جلوس بنا کر کے لے کے چلے, بظاہر رو رہے, ہزار بابا کر رکھا ہے, خود ہی پکا اتارا, خود ہی شہید کیا اور خود ہی مار کے پیٹ سے لازم کرتے ہوئے چل پڑے. لوگوں کے بڑے ڈھنگ یاد ہے, پرانے کافی ہے مسلمان بابا. خدا اس طرح بڑا ظلم کیا کہ پانی کا خطرہ نہیں, نماز کی اجازت نہیں, قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں, اور ادھر رونا پیٹا تو خود ہی شروع کر دیا. عبید اللہ بن جہاد کے دربار میں, ابن مرجانہ کے دربار میں جا کر کے سر رکھا اور بڑے فخر کو کہنے لگا میں سر لایا. اور کبھی ایمان نکل جائے, جب آدمی پتھر دل ہو جائے, دل ہو جائے تو پھر رحم نکل جاتا ہے, پھر دلا رحمی ختم ہو جاتی ہے. سیدنا حسین کے یہاں منہ پر کام کی مار کر کہنے لگا اسی منہ سے ہمارا مقابلہ کرنے آیا تھا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے صحابی موجود ہیں. فرمانے لگا ظالم کیا کرتا ہے, خدا کی قسم میں نے بار بار دیکھا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو اپنے لبوں میں لے کر بار بار بوسا دیا کرتے تھے.
किसके मुंह पे काम की बात? कहने लगा मैं तेरे को हिस्से का लिहाज करता हूँ वरना कपा करा दूंगा, मैं तेरा एहतराम करता हूँ। परवाह तू क्या एहतराम करेगा? तू जालिम है, तेरा बाप जालिम था, तुम सब जालिम। कहने से मैं तू ऐसे वक्त में और फिर इतने क्या मैं मस्जिद में आया, आगे कहने लगा खुदा का शुक्र है हमने छठा भी लौट बिल्ला 10 रात इतने कसाब मारे गए, तो यानी झूठे का बेटा झूठा मारा गया, एक नबी न कहा भी है। आज तो लोग इतने क्या की कर सकने हैं, अरे कुछ न कर सको ईमान का हो जाना तो कर। जब मस्जिद में एक नबी न कहा भी पूरा कहा सैकड़ों साल की उम्र है, तलवार चारों तरफ खड़ा कर लगा, कसाब तू तेरा बाप का साथ तेरा काका का साथ बच्चे के परवाज तो सैयदना हुसैन और अली मुर्तजा की मेरे सामने तौहीन न कर। नबी के दामाद और नबी के नवासे की बुराई करता कभी लगा कौन है? जो फलाना सहाबी है, क्या उड़ा दो इसकी। उसने कहा मैं इस दर्जन कुराने में बड़ा खुश हूँ, अल्लाह पूछेगा इतने प्यार का तेरा क्या झगड़ा था, मैं कहूँगा मेरे हाथ में हुसैन का दामन था और ये बदमाश उसे छुड़ाता था। फिर इस पर को लेकर के दमिश्क पहुंचे, मुर्रिखीन ने लिखा है कि ये चीज ने इस पर बुरा बनाया, मैंने तुम्हें कब कहा था कि कत्ल कर देना, मुझे बुला लेते, मेरे पास ले आते, ये हुआ वो हुआ। और यहाँ तक किया मुर्रिखीन ने लिखा है कि इन मकतूलीन शुहदा की लाशों पे शहीद करके भी खबर नहीं आया, उनकी लाशों पे घोड़े तोड़ा। लोग कहते हैं कि मुसलमान तरक्की नहीं करता, अरे तरक्की का है की करे। एक हाथ में तुम्हारे मेरे भी साथ, एक हाथ में हमारे कुरान है और एक हाथ में हमारे शैतान का कपड़ा जो चाहे करते हैं। अब क्या हो रहा है? मिलावट करनी पड़े तुमने से कोई हटता है, रिश्वत मिले कोई फेंकता है, जाओ ये कंजूर में नहीं खाता, झूठ बोल कर दौलत कमानी पड़े कोई हटता है, किसी का गला काट कर अपनी पैदाद बनानी पड़े कोई बात आता है नहीं। जिसका नाम नहीं लगता वो वली, जिसका लग जाए तो फिर पूरा तोड़ता है। उधर यजीद के दरबार में कि शामी सरदार बैठा हुआ, फातिमा बिनते ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत हुसैन की बहन की तरफ देख कर कहने लगा ये तो मेरे हवाले कर दो, बड़ी हसीन है। अल्लाह ताला भाई सारा खानदान शहीद कर दिया, ये सभी समझी कहाँ है। ये कहने लगा वो पढ़ने वाली अभी जवान होने लगी है, वो मेरी है। बोल उठी तुम भी बुयूतिकुम लफ़रक़ल्लज़ीन कुतिबा अलैहिमुल क़िताल। खबरदार करीब तुम सब पे मौत आ जाएगी, तुम हिकार की नजरों से, गंदी नजरों से किस खानदान की बेटियों को तक रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं उस फातिमा की बेटी हूँ जिसने आखिरी वक्त में ये वसीयत फरमाई थी मेरी अगर मौत दिन में आ जाए, मेरा जनाजा फिर भी रात को उठाया जाए। तुम्हारे बच्चों को खिलाया पिलाया, औरतों की भी ख़वातीन की भी खिदमत की, कई रोज तक मेहमान रखा, उनके जो जेवरात लूटे थे उनका भी नुकसान किया। अभी तुम सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे तो बड़े तालीम के यार नबी के घराने की ख़वातीन की बालियां उतार ली, उनकी चूड़ियां छीन ली, उनके कपड़े उतार लिए। अभी खुदा न करे जाए इधर हो जाए, पानी मुंह में पीछे डालने में पहले उस मरने वाले की घड़ी उतारोगे, पानी का घूंट बाद में डाला जाएगा, पहले उसके कच्ची जेब को लेकर इधर उधर गए दो। पता नहीं हम जो उन्हीं की नजर लेते हैं क्या हुआ। किसी पर कोई मैं तुम्हें सपोर्ट कर दो, ये तुम्हारे सपोर्ट है। चंद दिनों के बाद देखना फिर क्या होता है। अगर सारे को खा करके
حافظ نے بڑا شریفانہ ہمدردانہ راستے میں برتاؤ کیا. یہ لٹا پٹا خاندان اور یہ خواتین مدینہ منورہ پہنچی اور وہاں پہنچنے کے بعد میں حضرت زینب نے فاطمہ بنت فاطمہ نے اپنی چوڑیاں اتار کر معاوضہ قافلہ کے حوالے کی اور کہا راستے میں تم نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے, اس لیے ہم تمہیں یہ زیور دے رہے ہیں, تمہارا انعام دے رہے ہیں. ارے مدینے والے محافظ تو بڑا اچھا نکلا, تو بڑا سنجیدہ نکلا, تو بڑا سمجھدار نکلا. میرے جیسا ہوتا تو ڈوب گیا ہوتا, لالچ میں مر گیا ہوتا. چوڑیاں پالیاں واپس دے کر کے کہنے لگا خدا کی قسم میں نے سونے چاندی کی لالچ میں تمہاری خدمت نہیں کی, البتہ انعام ضرور لوں گا. اور میرا انعام یہ ہے جب قیامت کا میدان حشر برپا ہو اور میرا ہم سر پوچھنے والا میرا ساتھی کوئی نہ بنے, جب میری بتا والی مجھے پھنسائے گی ذرا اپنے لالا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا. میں نے یہاں کے لیے عاجز نہیں ہے تمہارے ساتھ تمام کیا کیوں, اس لیے تم اس خاندان کی مستورات ہو جو اس طرح کا شہید ہوئے تھے چیز کی گل تلاش ہے سب کو جھکا نماز میں ہوتی ہے دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز, اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز. خنجر ظلم ہل گیا ہوتی رہی ادا نماز, پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں. اور خاندان نبوت کے ساتھ لوگ لالچ میں کیا کر گزرے اور کیا کچھ ان کے ساتھ پھر گیا. کہتا مہمان بلا کے آپ کو مہمان کی خوب کی کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تاک نہ دی اور ظلم و ستم کو دیکھیے تیرے کے حلق پر توری آج کی دریا کا سر بچ گیا نماز میں. انہوں نے یہ ثابت کر دیا میں نمازی, میرے ماننے والے بھی نمازی, میں قرآن کا حافظ, میرے ماننے والے بھی قرآن کے حافظ, میں آل نبوت کا بہت بڑا پروانہ. جو ہم سے محبت کرے گا وہ کبھی کسی کا حق نہیں کھائے گا, وہ کبھی بھی برائی کو دیکھنا سوارا نہیں کر سکتا. بار بار کہا گیا یہی کھڑے کھڑے بیت کا اعلان کر دو تمہیں گورنری مل جائے گی, یہی کھڑے کھڑے پر اگر تم یزید کی بیت کا اعلان کر دو تمہیں خزانے مل جائیں گے. فرمانے لگے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں اس ملک میں اس میدان میں ایمان کا سودا کرنے نہیں آیا. میری یہ گردن چل سکتی ہے پر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی, میں جھکانے نہیں آیا. اگر آج حسین نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا کالی کمری والے کے سامنے میں کیا منہ لے کر جاؤں, میں وہ درخت دے کے جاؤں گا, قیامت تک کے مسلمانوں کو درخت دوں گا کہ خاندان کا خاندان کھلایا کو جا سکتا ہے. ارے اپنے بچوں کو اپنے نظروں کے سامنے جگہ کو کرایا جا سکتا ہے, اپنے خیموں کو لٹوایا کو جا سکتا ہے, لیکن اللہ کے قرآن سے آنکھ نہیں آنے دینی, مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین اور ایمان پر آنکھ نہیں آنے. یہ ہے حسینیت. حسینیت کا یہ مطلب نہیں محرم کے دن آئے 4 دن آہو کر لی, لٹا پٹی کر لی, ماتم کر لیا, چھوڑو ہنگامہ کر لیا. اور جتنا حسین مر گیا ہو میرا حسین زندہ, میرا قاسم ابن حسن زندہ, میرا عباس زندہ, میرا علی اصغر زندہ, میرا علی اصغر زندہ, میرا ایمان ہے. قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس جو ادا کی جماعت پہنچ گئی ہے, ارے میں چلاتا ہوں وہ ہر وقت میرے ساتھ مہمان نہیں کھاتے ہیں, وہ میرے مہمان
تم کہو کہ ہم کیا کوئی حسین ہے؟ جتنے چوکے ہو اتنا کرو، ظالم کا ساتھ نہ دو، باطل کا ساتھ نہ دو، پیسے لے کر کے بے ایمانوں کا ساتھ نہ دو، خرچوں کا ساتھ نہ دو، بے عزت اور بے حیثیتوں کا ساتھ نہ دو. یہ حسین کا سبق ہے، بچاؤ. رسموں کی بڑی پابندی بنانے کے لوگوں نے سارے سارے ماتا کی خبروں پہ جائیں گے. اگر کس خبر نہ پیا اگر میں اپنے پیو کی خبر سے موہی دار چکر بیٹھا پیا گھر میں کے بیٹا پکڑ کی کے پڑا کے کرتا کے پاک رکھو تو پیو کی خبر سے موہی دار کیوں جڑے میں نے پیو فوت کیا ان کو کھڑ لگی کھڑی آئی نظر ہاور پیچھے موہی دار بولی کرے آپ کھاڑے چاپ کباب سے چاپ تو پیو کی خبر سے موہی دار گلاس پانی سے کٹے نہ کرے کہنے کو اختیار کرو اختیار کی تعلیم ہے. کیا کرے نہ کھڑے دادی کو پانی پھر لینا پڑا تینوں یہ وجہ نہیں ہے کیوں دیتا ہو جو قدر کی کرے کہاں تمہاری یہ مسلمان تجھے نبی نے کیا بتایا تجھے نبی نے کیا سکھایا محرم کی 10 تاریخ آئے اللہ کا کر قرآن پر نماز پر سیدنا حسین کے سب کو پتا شہیدوں کے لیے سارے ثواب کر خیرات کر جو بھی تو نے کرنا ہے وہ کر کوئی بتایا قبروں میں بیٹھ کے کھاتے ہیں تاکہ مردوں کو دکھائے کہ دیکھو تم مر گئے ہو اور ہم یہ قرآن کھا رہے ہیں تمہارا اور جو میری راہ میں شہید ہو گئے تمہاری زبانوں کو اجازت نہیں کہ تم انہیں مردہ کہو کیوں وہ میرے یہاں زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے وہ میں جانتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو استقامت علی الحق نصیب فرمائے اور مرتے دم ہم سب کا کامل ایمان کو خاتم بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج شام کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد مسجد الخیر ممتاز آباد میں آج شام کو عشاء کی نماز کے بعد مسجد الخیر ممتاز آباد میں کل ہفتے کی شام کو عشاء کی نماز کے بعد جامعہ مسجد محمدی مولانا میر گھنٹہ گھر میں بیان ہوگا. میں دونوں جگہ آؤں گا جس کا ہے وہ رات کو کل تقریب لے آئے. اللہ پاک ہر مسلمان کو ساتھ نصیب فرمائے.